ہسپتالوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہم نے جو جمعے کے بیان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، تو اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ انسان کو زکوٰۃ دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے۔ 8 کے 8 مصرف جو آپ نے آج سنے تفصیل سے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ انسان، اس لیے انسان کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، بینکوں سے زکوٰۃ لینے کا نظام شاندار نظام ہے۔ شاندار اس لیے کہ اس میں بیچ میں ہیرا پھیری ہے ہی نہیں، غبن ہے ہی نہیں، بس ادھر کمپیوٹر، بیچ میں بندہ ہی نہیں ہے نا، انسان نہیں ہے بیچ میں، وہ کمپیوٹر میں بٹن دباتے ہیں، جس کا جتنا نصاب ہوتا ہے اس کے مطابق جناب زکوٰۃ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے بیت المال میں۔ لیکن اس میں ابھی بھی چند خرابیاں ہیں جو کہ اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وقت لگے گا۔ ایک خرابی، سب سے بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس دفعہ جو زکوٰۃ جو رمضان کو کاٹی جائے گی، میں نے آج ہی بتایا بیان میں کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت بنتی ہے 1,44,000 روپیہ اور کچھ اوپر، گویا کہ 1,45,000 روپیہ۔ تو 1,45,000 روپیہ جس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے نا اس دن، اس پر وہ زکوٰۃ کاٹ لیں گے یکم رمضان کو۔ اب سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا یہ نہیں وہ دیکھ رہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی خرابی، ایک بندے کو 4 دن پہلے تنخواہ ملی ہے 2 لاکھ روپیہ، اس کی تنخواہ، اس کی زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ ایک تو یہ خرابی ہے، اس میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایسا نظام لے آئیں گے آسانی سے کہ اگر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اس میں رقم رہی ہو تب وہ زکوٰۃ کاٹے، 1,45,000 روپیہ اس کے پاس رہا ہو۔ لیکن لوگ جو ہے وہ پھر ہوشیار، جو زکوٰۃ سے بیچارے بچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اب کہ وہ یکم رمضان سے پہلے پیسہ نکلوا لیتے ہیں بینکوں سے، ٹھیک، اور یکم رمضان چند دن بعد پھر وہ ڈلوا لیتے ہیں بیچ میں، ڈرافٹ وغیرہ بنوا کے پیسے پیچھے کر لیتے ہیں۔ ضرورت نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ خود ادا کریں، بینک زکوٰۃ نہ لے ہماری، وہ اس کے لیے اب انہوں نے قانونی، پہلے تھا ذرا پیچیدہ، اب بہت آسان ہے کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں پورے پاکستان میں تو اس کو اسٹامپ پیپر پر خاص مضمون ہوتا ہے، وہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر آپ اکاؤنٹ کھولتے وقت یا رمضان سے پہلے آپ دے دیں کہ بھی میں زکوٰۃ خود ادا کروں گا۔ پہلے تھا کہ وہ ایک خاص مسلک والے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو وہ آدھے سنی اس مسلک کا سرٹیفکیٹ اسٹامپ پیپر پر سائن کر کے جمع کراتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اس گندگی کو حکومت کو سمجھایا کہ نہ کرو، یہ تو بڑے ایمان خراب ہو رہا ہے، تب انہوں نے پھر ہر ایک کے لیے کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو بس مسلک واضح کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ یہ لکھنا ہے کہ جی میں اپنے اکاؤنٹ کی خود زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ نہ کاٹیں، بس اتنی سی بات ہے، تو اب آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس میں چند خرابیاں۔ پھر زکوٰۃ کا نظام، پاکستان کے پاس گزشتہ رمضان میں 7 ارب سے زیادہ زکوٰۃ کٹھی ہوئی اور سارا سال خرچ نہیں ہو سکی۔ کئی ارب روپیہ صرف پاکستان میں اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹھی ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یہ پاؤں میں بیڑی بنی ہوئی ہے کہ انسان کو مالک بنانا، ورنہ اگر اس کی اجازت ہو جاتی کہ زکوٰۃ کا مال لے کر سڑکیں بنا سکتے ہیں، ہسپتال بنا سکتے ہیں، فلاں بنا سکتے ہیں، یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے، 7, 8, 8, 10 ارب روپیہ، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا، انسان کو نہ ملتا۔ یہ اللہ خالق ہے نا، اللہ خالق، اس کو پتہ ہے زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، انسان کو مالک بنائے تب غربت ختم ہوگی۔ ہاں آپ ہسپتال میں جو سوال تھا اصل میں کہ جی ہسپتال کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا پورا طریقہ علماء نے بتایا
کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہسپتال سے مفت دوائیاں، مفت علاج، مفت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہسپتال کی عمارت بنانا چاہتے ہیں، پیسے کہاں سے لائیں پھر؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ مریضوں کا علاج کیجئے، ان کی دوائیوں کا خرچہ پورا بل بنائیے، اس میں زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے منتقل کریں اس کو، غریب آدمی کو، اور پھر اس کو کہیں جمع کرا دیں۔ پھر اسی طرح اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے آپریشن ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لاکھوں روپے کا بل بنائیں اور اس کو کہیں زکوٰۃ میں سے لے کر وہاں جمع کرا دیں، رسید جمع کرا دیں، بس۔ اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، جب ان کے پاس غریب کے ہاتھ سے نکل کر زکوٰۃ جائے گی تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اب آپ اسے تعمیر کریں، آپ مشینیں لائیں، آپ اسے سب کچھ کریں، جائز۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں تبدل ید کا قانون، ہاتھ بدلنے کا قانون۔ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ میں بتانے لگا ہوں کہ جب آپ غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ اسی کے لیے ہے، اب وہ غریب مستحق آگے جب دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب وہ عام مال ہے۔ کیسے اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول کیسے سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو گوشت پک رہا تھا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پہ وہ ہانڈی نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے وہ ہماری خادمہ ہے نا بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، تو بریرہ کو نا صدقے کا گوشت آیا تھا، تو آپ تو صدقہ نہیں کھاتے نا، اس لیے ہم نے دسترخوان پہ گوشت نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا جو کہ شریعت کا قانون بن گیا، فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ، یہ صدقہ بریرہ کے لیے ہے، جب بریرہ کو دے دیا، اب اگر وہ بریرہ کسی کو دے گی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہدیہ ہوگا۔ اس لیے اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ ہسپتال میں لگائیں، اس کی تعمیر میں لگائیں، وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو غریب کو دے کر اس کا علاج کر کے اس کے ٹیسٹ، اس کی فیسیں فلاں فلاں، جائز۔ اس کے لیے تھوڑا سا علماء سے جامع شفیہ کے دارالافطار وقت ماشاءاللہ کھلا رہتا ہے، تو اس وقت وہاں رجوع کیا جائے، وہ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔